إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوة ولا ديرة ولا هامة ولا سفر محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے جمعہ خطبہ کا میں آغاز کرتا ہوں۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ یونس کی ایک آیت تلاوت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، اے نبی وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ آپ کو کوئی نقصان دینا چاہتا ہے اس نقصان کو اللہ کے علاوہ کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اگر اللہ آپ کو اپنا فضل نچاور کرنا چاہتا ہے اس فضل کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین خواتین، آپ لوگوں کی اس بات پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ جیسا اللہ رب العالمین ہمارا خالق ہے، مالک ہے، پالن ہار ہے، اسی طرح اللہ ہمارا نفع و نقصان کا مالک ہے۔ یہ اختیار اللہ کے پاس صرف ہے، یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں، نہ کسی نبی کے پاس ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے، نہ کسی بزرگ کے پاس ہے، نہ وہ پیر مرشد کے پاس ہے۔ نفع و نقصان کا مالک صرف اللہ کے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے پاس نہیں۔ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بنو آدم کے سردار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، وہ بھی کیا نہیں کر سکتے؟ دوسروں کا نفع و نقصان کا مالک نہیں بن سکتے۔ اللہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے، نبی آپ کہیے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، اے نبی آپ کہیے میں خود اپنا نفس کا نفع و نقصان کا مالک نہیں اگر اللہ چاہے۔ تو بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنا نفس کا نفع و نقصان کا مالک نہیں، تو جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نفع و نقصان کا مالک سمجھتے، کیا وہ آپ کو نفع پہنچا سکتے؟ کیا وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے؟ اللہ خود کہتا ہے قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر او ارادنی برحمت هل هن ممسکات برحمتی قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ اے نبی آپ پوچھیں ان سے، بلا بتلاؤ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، اگر اللہ تمہیں نقصان دینا چاہیں کیا اس نقصان کو دور کر سکتے ہیں؟
او ارادنی برحمتی، اگر اللہ تعالیٰ تم کو رحمت دینا چاہتے ہیں، اپنا فضل دینا چاہتے ہیں، کیا اس فضل کو روک سکتے ہیں؟ آپ کہیں حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی۔ مسلمان کو چاہیے وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے، وہ اللہ ہی پر توکل کرے۔ تو یہ بات معلوم ہوتی ہے میرے بھائیوں، اللہ کے علاوہ جس کو ہم پکارتے ہیں، پیر کے پاس جاتے ہیں، بزرگ کے پاس جاتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو کیا کریں گے؟ آپ کو نفع دیں گے، آپ کو نقصان سے دور کریں گے۔ اللہ کہتا ہے ان لوگوں کو تو آپ کے نقصان کو بچا نہیں سکتے۔ جو نقصان ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں، اس نقصان سے آپ کو بچا نہیں سکتے، اور نہ ہی جو فضل ہم دینا چاہتے ہیں اس فضل کو بھی روک نہیں سکتے۔ اسی طرح سورہ فاتر میں بھی اللہ کہتا ہے ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو، کسی بندے کو رحمت دینا چاہتا ہے، اس کو کوئی روک سکتا نہیں۔ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنا فضل دینا چاہتا ہے تو اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ وما يمسك فلا مرسل له من بعده، اگر اللہ روک لے تو اس کے بعد کوئی دینا نہیں چاہتا، دے نہیں سکتا، کیونکہ اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ آج ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ کسی پر نفع کا امید رکھتے، میں فلاں جگہ جاؤں گا کہ مجھے نفع ملے گا، میرے کاروبار میں برکت نہیں، میرے اندر یہ خیر نہیں، یہ برکت نہیں، میں فلاں درگاہ کو جاؤں گا، فلاں کے پاس جاؤں گا، فلاں کے پاس منتیں کروں گا کہ کیا کریں گے؟ میرے اندر نفع پیدا کریں گے، میرے کاروبار میں نفع ہوگا۔ اسی طرح نقصان کا بھی خوف ہوتا، ارے کسی کو دیکھ لے تو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے فلا تدعوا من دون اللہ، آپ ان لوگوں کو ہرگز مت پکاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے جو نہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بڑے ظالم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کسی سے نفع کا اگر امید رکھتے ہیں، اگر آپ کسی سے نقصان کا خوف کھاتے ہیں تو آپ شرک کام کرتے ہیں۔ جس طرح اللہ رب العالمین نے اپنے علاوہ کسی کو پکارنا شرک کہا، بہت بڑا جرم کہا، اسی طرح آپ اللہ کو چھوڑ کر کسی سے نفع کی امید رکھنا اور کسی سے نقصان کا خوف رکھنا، یہ بھی شرک ہے۔ اس سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو روکتا ہے۔ یہ بنیادی باتیں تھیں، میں نے آپ کو نفع نقصان کے سلسلے میں بتایا۔ اس کی مناسبت کیا ہے میرے بھائیوں؟ اس کی مناسبت یہ ہے کہ آج ہم اسلامی کیلنڈر کے دوسرا جو منتھ ہے، سفر کے مہینے میں، سفر یہ بہت بڑا مظلوم مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے میں کیا ہوتے ہیں، بعض لوگوں کا عقیدہ منحوس پر ہوتا ہے، بدشگونی کے شکار ہو جاتے ہیں، وسوسے میں پڑ جاتے ہیں۔ اس مہینے میں کیا کرتے ہیں، وہ نحوست کا بیماری ان کے پاس آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اس مہینے میں شادی نہیں کرتے، اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کرتے، کوئی کاروبار شروع نہیں کرتے۔ اگر کوئی کاروبار شروع کریں گے، اگر بچے کی شادی کریں گے، کوئی نیک کام شروع کریں گے، کیا ہوگا؟ پورا ٹوٹ جائے گا۔ اگر بچے کی میں شادی کرتا ہوں، میں ڈرتا ہوں۔ کیوں ڈرتا ہوں؟ کیونکہ سفر کا مہینہ منحوس کا مہینہ، یہ منحوس کے مہینے میں اگر میں کروں گا تو کیا ہوگا؟ بچے کی شادی ٹوٹ جائے گی۔ اگر میں کوئی کاروبار کرنے والا ہوں، میں کاروبار کرنے سے کیوں ڈرتا ہوں؟ کیونکہ سفر کا مہینہ، سفر کے مہینے میں اگر میں کاروبار کروں گا تو بالکل میرا لاس ہو جائے گا۔ اس طرح کے مسلمانوں کے اندر یہ نحوست کی بیماری پائی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیماری سے مسلمانوں کو آگاہ کیا۔ جس طرح آپ شرک سے، بدعت سے، خرافات سے بچتے ہیں، اسی طرح آپ کو نحوست سے بچنا ہے۔ آپ نے کہا لا عدوۃ ولا ضیرۃ ولا ہمۃ ولا سفر، کوئی بدشگونی نہیں ہے، کوئی نحوست حقیقت نہیں۔ لوگ کیا کس کو آپ لوگ نحوست مانتے ہیں؟ کسی جگہ کو نحوست مانتے، کسی چیز کو نحوست سمجھنا، کسی عورت کو نحوست سمجھنا، کسی جگہ کو نحوست سمجھنا، کسی بلی کو نحوست سمجھنا، عورت کو بھی نحوست سمجھتے۔ اگر عورت کی طرف سے کچھ کام غلط ہو گیا تو بولتے ہیں کہ ہماری عورت بڑی نحوست عورت۔ اس زمانے میں تو کیا کرتے تھے، عورت کو بڑی نحوست سمجھتے تھے۔ کیا نحوست؟ اگر بچی پیدا ہوتی
باپ کیا کرتا؟ جا کے بچی کو زندہ درگور کر دیتا، بچی کی پرورش کو اپنے آپ کو نحوست سمجھتا، بچی کی پیدائش اس کو سہا نہیں جاتا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کو جب خوشخبری دی جاتی، دیکھو بھائی اللہ نے آپ کو بیٹی دیا ہے، تو اللہ فوراً کیا کرتے؟ اس کا چہرہ غصے میں کیا ہو جاتا؟ کالا ہو جاتا، ارے مجھے بیٹی ہوگی۔ کیا کرتا؟ وہ سوچتا کیا کرنا، نیکسٹ اسٹیپ کیا کرتا؟ فوراً جا کے مٹی میں درگور کر دیتا، مٹی میں دفن کر دیتا۔ اس زمانے میں عورت کو جینے کا حق نہیں تھا، اسلام آیا، اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا، عورت جی سکتی ہے، عورت کو جینے کا حق دیا۔ اسلام نے عورت کو ہر طرح کی فضیلتیں عطا کی، ماں ہے اس کی الگ فضیلت ہے، بیٹی ہے اس کی الگ فضیلت ہے، بیوی ہے اس کی الگ فضیلت ہے، نانی ہے، دادی ہے، اس کی الگ فضیلت ہے۔ اسلام نے عورت کو ہر طرح کے رائٹس دیے، ہر طرح کے سماجی حقوق ادا کیے۔ اسلام نے عورتوں کو سب سے پہلے جینے کا حق دیا۔ جس زمانے میں، جس معاشرے میں عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اسلام نے عورت کو جینے کا حق دیا۔ آج بھی آپ دیکھیں بعض جو ہمارے جو سوسائٹی میں جو رہتے ہیں دیگر مذاہب کے لوگ، ان سے آپ دیکھیے وہ بھی بہت پریشان رہتے اس معاملے میں۔ اگر ان کے گھر میں 2-3 بیٹیاں پیدا ہو گئی تو کہتے ہیں کہ بڑی مصیبت آ گئی، بیٹیوں کی وجہ سے نحوست آ گئی میرے گھر میں۔ ارے بیٹی تو برکت ہے، بیٹی تو غذا لے کر آتی ہے۔ نحن نرزقهم وإياكم، اللہ قرآن میں کہتا ہے ہم تم کو بھی رزق دیں گے، ان کو بھی رزق دیں گے۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج تو سسٹم تو بڑا ہو گیا ہے، بچہ پیدا ہونے سے معلوم کر لیتا ہے یہ بیٹا ہے یہ بیٹی ہے، بیٹی ہے تو فوراً کیا کرتی؟ آج تو عورت ہی عورت کا دشمن ہے۔ ساس کو دو سے کہتی ہے اگر بیٹی پیدا ہوئی امی کے گھر پہ رکھتے آ جانا، یہاں پر لے کر آنا نہیں۔ بعض گھروں میں چلتا ہے، ہم دیکھے ہیں، اگر کسی گھر میں اگر نواسی پوتری پیدا ہوگی، ساس صاف طور پر کہتی ہے تمہارے اماں گھر میں چھوڑ کے آ جانا، یہاں پر ہم پرورش نہیں کر سکتے۔ عورت خود عورت کا دشمن۔ تو میرے بھائیوں، عورت منحوس نہیں، عورت تو کسی کے لیے جنت بنتی ہے۔ عورت تو اگر بیوی ہے تو اپنے شوہر کے لیے راحت کا، سکون کا سامان، اگر بیٹی ہے اپنے باپ کے لیے جنت کا ذریعہ بنتی ہے، اگر بہن ہے، اگر بھائی اس کی پرورش کرتا ہے اس کے زیر سردار جنت دیتا ہے، اگر دادی نانی ہے وہ خاندان کا چشمہ بن جاتی ہے۔ تو عورت کسی کا نحوست نہیں۔ اسی طرح ہم لوگ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بلی کو نحوست، کالی بلی گزر گئی، ڈر گئے لوگ، اللہ اکبر، کام کو جا رہے تھے اسکوٹر میں، اچانک بلی آ گئی، سمجھتے آج میرا کام فلاں کام نہیں ہوگا، کیوں؟ بلی آگے آ گئی۔ گھر میں کام کرتے ہیں، کوا آ کے چلا رہا ہے، بیچارہ کوا تو بھوک کے لیے چلا رہا ہے، ہمارے لوگ کیا سمجھ کے کوا آ گیا، کوئی مہمان آنے والے ہیں۔ الو آ کے بیٹھ گیا، سمجھتے ارے الو تو آتا نہیں، آ گیا ہے ہمارے گھر کے پاس تو کوئی مصیبت آنے والی ہے، کوئی مہمان آنے والے ہیں۔ تو اس طرح کے میرے بھائیو سب جاہلانہ عقیدہ ہے۔ ہمارے مسلمان بھی اس عقیدے میں شکار ہو کے اپنے ایمان کو گوا رہے ہیں۔ یاد رکھیے سب ایمان کی کمی ہے، ہمارے اندر ایمان کی کمی ہے۔ ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں، اس طرح کے ہمارے اندر غلط تصورات پائے جاتے ہیں جو غیروں کے پاس ہیں۔ غیر دیکھیے آپ ان لوگوں کو یہ نحوست کی وجہ سے سکون سے نہیں رہتے، ہمیشہ ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ پیدا رہتا ہے۔ وہ ہر چیز میں کیا کرتے ہیں، سامنے ہم دیکھتے ہیں، سکون ہم دیکھتے ہیں، کیسا یہ کرنا ہے کیا۔ اگر منگل کے دن اگر آپ ان سے ملنے جاؤ کچھ اچھے کام نہیں ملیں گے، کوئی آپ بزنس ڈیلنگ کرو منگل کے دن ہرگز نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے پاس منگل کے دن اچھا دن نہیں۔ منگل کو جب شادی کو بلا نہیں آئیں گے، منگل چبا کر موڑیا ایسا بول دیں گے۔ تو اس طرح آج ہمارے مسلمان بھی ایسے منگل کے دن کیا کرتے ہیں، ہمارے مسلمان بھی بعض میں دیکھا ہوں بیف کا گوشت نہیں کھاتے۔ تو میرے بھائیوں اللہ نے آپ کو ہر چیز حلال کیا، کوئی دن، کوئی مہینہ، کوئی ہفتہ آپ کے لیے حرام نہیں، منحوس نہیں ہو سکتے۔ ہمارے مسلمان دیکھا دیکھی بھوکا بھوکی میں کیا کرتے، سب کو کیا کرتے منحوس سمجھ بیٹھے۔ میرے بھائیوں سب ایمان کی کمی ہے، ایمان کو مضبوط کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی نے 3 مرتبہ کہا الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک، الطیرۃ شرک۔ نحوست
یہ بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے، بہت بڑا شرک ہے۔ تو آج ہمارے مسلمان کیا کرتے ہیں؟ نوزوں کی بیماری میں پڑے ہوئے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ کیوں سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے؟ کہتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں رسول اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے۔ محرم میں بھی شادی نہیں کرتے۔ کیوں شادی نہیں کرتے؟ محرم میں حسین رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ اب ہم کہتے ہیں اگر سفر کے مہینے میں رسول اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو ربیع الاول میں رسول اللہ کو وفات ہوا، کیوں اس مہینے میں شادی رکھتے؟ اس مہینے میں تو ہٹانا تھا۔ تو اس مہینے میں، سفر کے مہینے میں ہمارے مسلمانوں میں آپ دیکھیں گے شادی کا فکس، اگر ڈیٹ فکس کرنا ہے تو سفر کے مہینے میں ہرگز نہیں رکھیں گے۔ ان سے آپ لاکھ بات کیجئے، اللہ سے ڈریے، بولیے، اللہ پر بھروسہ رکھیے، بولیے، ہرگز نہیں مانیں گے۔ کیوں؟ ان کا عقیدہ تو دل میں کیا ہے؟ نحوست کا ہے۔ آج جس طرح ہمارے لوگ بلی پر، عورت پر نحوست کا عقیدہ رکھتے ہیں، اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ نبیوں پر کیا نحوست کا عقیدہ رکھتے تھے۔ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قالوا انا تطیرنا بکم، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ یہ قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے 3 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، وہ لوگ بولے ہم تو تم کو نحوست سمجھتے، کن کو بولتے تھے؟ نبیوں کو بولتے تھے ہم تو تم کو نحوست سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ لئن لم تنتہوا، اگر تم اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑیں گے ہم کیا کریں گے؟ لنرجمنکم وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، ہم تم کو پتھر سے مار مار کے مرا دیں گے۔ کن کو بولتے تھے؟ نبیوں کو بولتے تھے تم ہمارے لیے منحوس ہے۔ منحوس کس معنی میں؟ تمہارے چہرے کو دیکھ کر ہمارے اندر مصیبتیں آ گئی۔ آج بھی ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ کسی کا چہرہ دیکھ کر کوئی کام اچھلے جائیں، وہ کام نہیں ہوتے کیا بولتے؟ فلان کے چہرہ میں دیکھ لیا گیا، اسی وجہ سے کیا ہوا؟ میرا کام نہیں بن پایا۔ اگر اس کا چہرہ میں نہیں دیکھتے تو کیا ہوتا؟ میرا کام سکسسفل ہو جاتا۔ تو اس زمانے میں کیا کرتے تھے؟ نبیوں کو بھی کیا کرتے تھے؟ منحوس سمجھتے تھے۔ صالح علیہ السلام کے قوم سمود کو بھی کیا کرتے تھے؟ ان کے نبی کو منحوس سمجھتے تھے۔ قالوا طیرنا بک وبمن معک، آپ منحوس ہی کہتے تھے صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اور ان کے ساتھی کیا کرتے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے تھے تم کیا ہے؟ منحوس۔ کوئی اچھا، کوئی خوشخبری حاکم کہتے ہیں حتی اذا جاء الحسنۃ قالوا لنا هذا، کوئی اچھا نیوز آتا تو کہتے ہیں کہ ہماری طرف سے ہوا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَعَهُ، اگر کوئی مصیبت آتی تو کیا کہتے ہیں؟ کہ موسیٰ علیہ السلام تو قوم سے آئی تھی۔ تو میرے بھائیوں، یہ نحوست کا جو عقیدہ ہے یہ جاہلانہ عقیدہ ہے۔ ہم مسلمانوں کی اس عقیدے سے دور رہنا چاہیے۔ دیکھیے یہ بلی ہماری کیا بڑا ہمارے کام کو روک سکتی ہے؟ ہاں، یہ کوے کیا ہمارے روک سکتے ہیں؟ یہ الو ہمارے کیا روک سکتے ہیں؟ یاد رکھیے یہ سب میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ سب ہمارے اندر ایمان کی کمی، تقدیر پر مکمل ایمان لانا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ جب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، حجر اسود جو پتھر ہے، لوگ مسلمان جب عمرہ والا جاتے ہیں، حج کو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اس پتھر کو چھیننے کی بڑی کوشش کرتے ہیں۔ حجر اسود جو کالا پتھر ہے مکے میں، اس کو بوسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب جب طواف کر رہے تھے، انہوں نے وہ حجر اسود پتھر کو دیکھ کر بولا میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، تو میرا نفع بھی نہیں دے سکتا، مجھے نقصان بھی نہیں دے سکتا، میں اس لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بوسہ دیا تھا۔ میں جانتا ہوں تو پتھر ہے، وہ پتھر مجھے نقصان بھی نہیں دے سکتا، نفع بھی نہیں دے سکتا، لیکن میں اس لیے تجھے بوسہ دیتا ہوں کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے بوسہ دیا تھا۔ میرے بھائیوں، کوئی چیز، کوئی مہینہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب سفر کے مہینے میں کیا نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس لیے میں آپ کو بتایا کہ کوئی شخص آپ کا نفع کا نقصان کا مالک نہیں بن سکتا، اللہ ہی آپ کا نفع نقصان کا مالک ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ نے ان سے بھی کہا تھا کہ نبی آپ بھی آپ کے نفس کا نفع نقصان کے مالک نہیں۔ تو آج ہمارے اندر نحوست کی بیماری پائی جاتی ہے۔ اگر نحوست آتی تو کس سے آتی؟ ہماری گناہوں کی وجہ سے آتی۔ ہم تو اس کو فائنڈ آؤٹ ہی نہیں کرتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، بلی آ گئی اس لیے ایکسیڈنٹ ہوا۔ کبھی آپ یہ بات سوچیں کیا مجھے جو پریشانی آئی وہ میرے گناہوں کی وجہ سے؟ نہیں سوچتے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب قوم عاد پر اللہ تعالیٰ نے
طوفان آئی, آندھی لگائی, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم ان لوگوں پر کیا کریں, بارش آئے, آندھی آئے, وجہ کیا تھا کہ یوم نحیسات, ان کے گناہوں کی وجہ سے. تو معلوم ہوتا آدمی جب گناہ کرتا ہے, آدمی جب اللہ کی نافرمانی میں لگا لیتا ہے, اس کے اچھے دن بھی برے دن میں بدل جاتے, اس کے اچھے دن بھی نحوست کے دن میں بدل جاتے. تو میرے بھائیوں, اصل نحوست ہمارے گناہوں کی وجہ سے, ہماری بدکاریوں کی وجہ سے, ہماری کرتوتوں کی وجہ سے, بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کی کرتوتوں کی وجہ سے اللہ کیا کرتا ہے, مصیبت دیتا ہے. اور اسی طرح آپ یہاں پر ایک حدیث کو یاد کر لینا چاہیے, یہ تقدیر پر بہترین حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما اصابک لم یکن یخطئک وما اخطأک لم یکن یصیبک. اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچتی ہے, اللہ نے آپ کے حق میں لکھ دیا ہے, وہ نقصان آپ کو پہنچنا تھا, پہنچ گیا. اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچنا تھا, مثال کے طور پر آپ کسی کمپنی میں کام کر رہے تھے, اچانک آپ کو لے آف کر دیا, آپ کو اس کمپنی سے نکال دی, تم فوراً کیا بولیں گے, مینیجر سے میرے سے لڑائی ہو گیا تھا اس لیے مینیجر نکال دی. نہیں, اللہ نے آپ کے تقدیر میں لکھ دیا تھا کہ آپ کو اس دن کیا کرنا ہے, کمپنی سے آپ کو نکالنا ہے, اور اللہ نکال دیا. اس میں لوگوں کا کچھ دخل نہیں ہو سکتا, دخل ہو سکتا, لیکن اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا کہ آپ کو اس دن نقصان پہنچنا ہے, پہنچ گیا. اسی طرح اللہ نے آپ کے حق میں کوئی خیر لکھنا اگر لکھ دیا تو وہ خیر ضرور پہنچے گا. بعض لوگ کیا کرتے ہیں, بیماری کے معاملے میں طرح طرح کے ہاسپٹل چلتے, کہیں فائدہ نہیں ہوتا, کہیں ہاسپٹل جاتے, وہاں جا کے ان کو مطلب سکسیسفل ہو گئے, کیا بولتے, وہ ڈاکٹر, اچھا علاج کیا. ایسا مطلب نہیں, اللہ نے آپ کو علاج وہاں پر رکھا ہے. دوا جو ہم کھاتے ہیں, وہ ٹیبلٹس, اس میں بھی کوئی تاثیر نہیں, تاثیر اللہ دیتا ہے, تبھی تو دوا کیا کرے گا, اثر کرے گا. آپ جو دوا کھاتے ہیں, اس دوا میں بھی تاثیر نہیں ہے, وہ دوا میں اللہ تاثیر پیدا کرتا ہے, اس دوا میں اللہ تعالیٰ آپ کو کیا کرتا ہے, تاثیر پیدا کرتا ہے, تبھی دوا کیا ہوتا ہے, آپ کی تاثیر بنتی ہے, آپ کی نفع بنتی ہے. تو میرے بھائیوں, تو جو تقدیر میں اللہ نے آپ کو لکھ دیا ہے, آپ کو نقصان پہنچنا ہے, وہ کسی بھی طرح سے پہنچ سکتی ہے, کوئی اس کو روک نہیں سکے گا. اگر کوئی نفع اللہ آپ کو دینا چاہیں, وہ نفع بھی آپ کو پہنچ کر ہی رہے گا, کوئی اس کو روک نہیں سکتا, یہ آپ کو مان کر چلنا پڑے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن عباس جو چھوٹے بچے تھے, غلام تھے, ان سے آپ نے بولا, عباس لو اجتمع الامہ, یہ حدیث غور سے سنی, اگر پوری امت مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے, اگر اللہ نے تمہاری تقدیر میں وہ نفع نہیں لکھا ہے تو نفع پہنچا نہیں سکتے. پوری دنیا مل کر کسی کو نفع پہنچانا چاہتے ہیں, اگر پوری دنیا مل کر ایک بن کر, یونٹی بن کر آپ کو نفع دینا چاہتے ہیں تو دے نہیں سکتے, یہاں تک کہ اللہ آپ کو وہ نفع لکھا. اور اسی طرح پوری دنیا مل کر آپ کو کوئی نقصان کرنا چاہے, نقصان کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں کی جان ہمیں لینا ہے, پوری دنیا مل کے ہتھیار اٹھا کے آپ کو مارنے کے لیے آ گئے, لیکن اللہ نے آپ کے تقدیر میں آپ کا جان باقی رکھا ہے, ضرور باقی رہے گا. کئی ڈاکٹر بولتے نہیں بھئی آپ کا 2 دن مہمان بھئی ماشاءاللہ سالوں سے زندہ رہے. ڈاکٹر کے پاس کوئی مریض جاتا, ڈاکٹر بولتا اللہ منجر کی لوگوں کو بولتا ماشاءاللہ وہ لوگ کتنے سالوں سے زندہ رہتے ماشاءاللہ. اور جو آدمی ہٹا کٹا رہتا, طاقت پہ رہتا, اچانک کیا ہوا, ہارٹ اٹیک میں انتقال ہو گیا. تو میرے بھائیوں, یہ سب تقدیر کا مسئلہ ہے. تقدیر پر ہمیں پوری طرح ایمان لانا, تقدیر میں اچھی بھی ہوتی ہے, تقدیر میں بری بھی ہوتی ہے. تو اگر آپ دیکھیے اس نحوست سے کیا کیا برے برے ہمارے اندر عقائد پائے جاتے ہیں. ایک عقیدہ کیا ہے, نحوست آپ عقیدہ رکھنے سے کیا ہوتا, اللہ سے آپ کا برا گمان شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے پاس ایک قانون کیا ہے, جیسے آپ سوچیں کہ ویسا اللہ ہو جاتا. انا عند ظن عبدی, میرا بندہ میرے بارے میں ایسا گمان کرتا, میں بھی اس کے ساتھ ویسا ہی چلتا. اگر آپ اللہ کو غفور مانتے, آپ اللہ آپ کو غفور دے گا, اللہ آپ کو غفور آپ کا ڈالے گا. اگر آپ اللہ کو عذاب دینے والا سمجھیں گے, آپ کے ساتھ اللہ ویسا معاملہ کرے گا. تو اگر کوئی آدمی نہیں آج منگل کے دن ہے ایسا ہو جائے گا, اگر سمجھتا ہے اس سے ویسا ہو جاتا ہے.
تو مسلمان کو چاہیے اللہ پر بھروسہ کرے, ہمیشہ اللہ پر توکل رکھے, ہمیشہ اللہ پر ہی بھروسہ کرے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 70,000 لوگوں کو, کتنے 70,000 لوگوں کو اللہ کیا کرے گا, بغیر حساب و کتاب میں جنت میں داخل کرے گا. بغیر حساب کتاب, کوئی تمہارے پاس حساب کتاب نہیں لیا جائے گا, اللہ فوراً جنت میں داخل کر دے گا, فری ٹکٹ, موت ہوتے ہی جنت میں جا سکتے. تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ان لوگوں کی صفات کیا ہے؟ آپ نے کہا ان لوگوں کے پاس 4 صفت ہوں گی. اللہ ان کے پاس 4 صفت ہوں گی. پہلی صفت هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. وہ لوگ کیسے ہوں گے؟ کبھی جھاڑ پھونک نہیں کریں گے. مولوی صاحب دم کر کے مولوی صاحب جائز کر سکتے, لیکن تمہیں جنت کو جانا ہے, حساب کتاب کے بغیر تو کیا کرنا ہے, اس کو تم چھوڑنا پڑے گا. دم کروا دروانا. اسی طرح داغ کی بیماری بازو کرتے, مطلب آگ سے کیا کرتے, بازو بیماری کے علاج کرتے, وہ آپ کو وہ چیز اگر نہیں کرتے. اسی طرح ولا یتطیرون, نحوست آپ کے اندر وہ بیماری نہیں ہے, آپ کسی سے مطلب کسی جگہ سے کسی مہینے سے آپ نحوست نہیں لیتے. اور چوتھی چیز وعلی ربہم یتوکلون, اگر آپ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, یہ 4 چیزیں آپ کے پاس ہوگی. آپ جھاڑو پھونک نہیں کرتے, آپ داغ کا علاج نہیں کرتے, آپ نحوست نہیں بشو میں نہیں لیتے, اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ 70,000 لوگوں میں شمار ہوں گے, اللہ تعالیٰ انہیں جنت دے گا. تو میرے بھائیوں, کبھی کبھار کیا ہوتا, انسان ہونے کے ناطے ہمارے اندر وہ آ جاتا, میرے اندر بھی آتا, آپ کے اندر بھی کبھی کبھار آ جاتا. کبھی کبھار آپ جاتے ہوں گے, اچانک بلی آ گئی, آپ کو ڈر آ جائے گا, ٹسکا جائے گا, کیا بلی آ گئی کر کے. ویسے کیا ہوتا, وہ کام چاہتے آپ کا کام سکسیسفل نہیں ہوتا, خراب ہوتا, فوراً تمہارے دماغ میں کیا آتا, ارے بلی کو دیکھ لینا ہم کر کے. تو صحابہ کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی تھی, لیکن صحابہ اس کو کیسے دور کرتے تھے, اللہ پر بھروسہ کرتے. ہم بھی کیا کرنا ہے, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کیجیے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, مسلمان کو چاہیے اللہ ہی پر بھروسہ کرے. مومن دیکھیے وہ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرے گا, اور بھروسہ اللہ پر ہی کرنا چاہیے, کسی اور پر کرنا نہیں چاہیے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے, اللہم لا خیر الا خیرک ولا خیر الا خیرک ولا الہ غیرک. اللہ تیرے علاوہ کوئی مجھے خیر پہنچا نہیں سکتا, اور تیرے علاوہ کوئی سچا معبود ہو نہیں سکتا. اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع بالسیئات الا انت. اگر کوئی نیکی آتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے, اگر کوئی برائی آتی ہے, کوئی نقصان ہونے والا ہے, وہ بھی اللہ کی طرف سے. تو مومن کو یہ بات مان کر چلنا, یہ سب اللہ کی حکمت ہے. اللہ کی حکمت کی طرف ہمارے کیا مسئلہ چلے گا میرے بھائی. اگر اللہ آپ کو بیماری دیتا ہے صبر کیجیے, اس کے ذریعے سے اللہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا. اگر اللہ آپ کو صحت و عافیت کی زندگی دیا ہے, اللہ کا شکر ادا کیجیے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و عافیت کی زندگی عطا کرے گا. اللہ آپ کو فقیر بنایا ہے, ہو سکتا ہے اس کی کوئی حکمت ہوگی, اس پر آپ کو صبر کرنا پڑے گا. اللہ آپ کو مال دے دیا, بہت بڑے کروڑ پتی بن گئے, اس پر بھی شکر ادا کریں, اس پر بھی صبر کیجیے, اللہ کا شکر ادا کیجیے. تو میرے بھائیوں, سب تقدیر پر ایمان ہمارے پاس کیا ہے, بہت کم ہے. خاص کر ہمارے عورتوں میں دیکھا جاتا ہے وہ نحوست کے معاملے میں بہت شکار ہو جاتے ہیں. خاص کر ان کے اندر وسوسے کی بڑی بیماری آ جاتی ہے, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. اگر گھر میں اگر برتن سب گر گئے ڈر جاتے, مہمان سب اب آنے والے ہی کر کے. عورتیں میں اگر آپ دیکھیں گے برتن سب اگر گر گیا اور فوراً ڈر جاتے, ارے کوئی مہمان اب آنے والے ہیں. اگر دودھ ابل کے چلا گیا تو اس میں بھی پریشانی, اگر سپلر سر پر گر گیا اس میں پریشانی, سپلر بدن پہ گر گیا, کیا کہ اللہ ہماری حفاظت کرے. تو دعا رب العالمین سے اللہ تعالی ہمیں نحوست کی بیماری سے بچے, پکا اور سچا مسلمان بنائے. اللہم آمین. اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم.